یہ سن 2000 کی بات ہے۔ میں کراچی میں جس ادارے میں کام کرتا تھا تو ہمارے جو جنرل مینیجر تھے ان کے ایک دوست تھے خانانی صاحب جو امریکہ میں رہتے تھے، اور ان کے اپنے اسٹورز تھے جن کی چین تھی پوری، اچھے یعنی صاحب حیثیت آدمی تھے۔ تو وہ جب پاکستان آتے تھے کچھ دن کے لیے تو مینیجر صاحب سے بھی ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہم سے بھی گپ شپ ہوتی تھی۔ تو وہ ایک دن انہوں نے کہا مجھ سے کہ یار میں وہاں رہتا ہوں بہادر آباد میں، اور وہاں میرے گھر کے قریب ایک ہیئر ڈریسر کی شاپ ہے، بڑی شاپ ہے، تو وہ میں ہمیشہ بال وہیں سے جا کے کٹواتا ہوں۔ تو وہاں 2 بچے اس کے پاس کام کرتے ہیں، وہ بھائی ہیں دونوں، اور وہ چھوٹے موٹے کام، چائے لاؤ، کینچی پکڑاؤ، یہ صفائی کرو، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ وہ اسکول کس وقت جاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ سر ہم تو اسکول نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے ہمارا والد غریب آدمی ہے، وہ خود بھی ریڑھی لگاتا ہے اور وہ بریانی بیچتا ہے، اور ہم کو بھی جو ہے وہ یہاں بھیجتا ہے اس دکان کے پاس، ہم اس کام کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک دن کے 100 روپے مل جاتے ہیں یہاں سے، دونوں بھائیوں کو 100 روپے۔ تو وہ ہم اپنے والد کی مدد کرتے ہیں، ہماری اور بھی بہن بھائی ہیں بہت سارے۔ تو کہنے لگے یار مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ بچے اچھے خاصے ملک کا سرمایہ بننا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، یہ چھوٹے بن کے ادھر کام کر رہے ہیں، ساری عمر ایسی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان بچوں کو اسکول میں داخل کروایا جائے، ان کی پڑھائی کا سب دیکھا جائے، ان کے اخراجات ان کو دیے جائیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں ان کو تلاش کرنا پڑے گا کہاں رہتے ہیں، کیا ہے، دیکھنا پڑے گا پیچھے حالات کیا ہیں ان کے۔ کہ لگے ہاں، اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو والد صاحب، اگر ہم ان کو بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں اور اخراجات ہم دیتے ہیں تو ان کے والد صاحب کو جو یہ پیسے جا کے دیتے ہیں دونوں بھائی مہینے کے 6000 روپے، وہ رک جائیں گے۔ تو اس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا کہ تاکہ والد ہمارے اسکول میں داخل کرنے کے کچھ دن بعد ان کو واپس نہ اٹھا لے۔ تو میں نے کہا میں آپ کا کیا جاؤں تلاش کروں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ جائیں ذرا اور ان بچوں کے ٹھکانہ تلاش کریں، ان کے والدین سے جا کے دیکھیں کیا ہے صورتحال۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں وہاں ہیئر ڈریسر کی شاپ پہ گیا، ان بچوں سے میں ملا اور ان سے پوچھا کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں چمڑا کورنگی کا بتایا کہ اس علاقے کے میں وہیں پہ ہمارا گھر ہے، اور ہمارے والد صاحب فیکٹریوں کے باہر یہ پلاؤ اور سالن روٹی وغیرہ وہ بیچتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے معلوم کیا اور میں اس علاقے میں جا کے اس ٹھیلے پہ پہنچا، تو ان کا والد صاحب آ کے تھا وہاں، پلاؤ بیچ رہا تھا، تو میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے وہ سمجھا کہ میں گاہک ہوں، اور مجھے اس نے وہ پلاؤ کی پلیٹ لا کے رکھ دی، چند روپے کی پلیٹ تھی۔ میں نے لی، اس کو پیسے دیے، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دونوں بچوں کا نام لیا کہ وہ بچے آپ کے ہیں؟ تو بڑا چونکا کہ جی۔ تو آپ کیسے جانتے، خیریت؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ جس ہیئر ڈریسر پہ کام کرتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں اکثر، تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، بڑے اچھے بچے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ آپ ادھر یہ ٹھیلا لگاتے ہیں، تو میں ملنے آیا تھا آپ سے۔ تو کہنے جی کیوں، خیریت، کیوں ملنے آئے تھے؟ میں نے کہا یار ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے آپ کے اسکول میں پڑھیں۔ تو کہنے صاحب جی میں تو غریب آدمی ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے کہا نہیں، ہم ان کو اسکول میں، ہم جہاں پہ پہلے جس کبھی پڑھتے تھے، کہ ہاں پڑھتے تھے اسکول میں نے وہاں سے اٹھا لیا۔ میں نے کہا ہم اسکول سے بات کرتے ہیں، فیس، یونیفارم، کتابیں ہم سب دیں گے، اور جو آپ کو وہ مہینے میں بچے کما کے لا کے دیتے ہیں وہ پیسے بھی ہم آپ کو دیں گے۔ یہ سننا تو سناٹے میں آ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ کام ہم چھوڑ کے سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی اچھا جی، خوش ہوا بہت۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیں کون سا اسکول ہے، کیا میں وہاں جاؤں گا؟ وہ اس نے ایک بندہ میرے ساتھ کر دیا، اور وہ مجھے ان کے علاقے میں جس اسکول میں بچے پڑھتے تھے وہاں لے گیا۔ وہاں اسکول والوں سے میں نے بات کی کہ یار اس طریقے کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا سر آپ فیس ہم کم کر دیتے ہیں، ان کی یونیفارم ہم دے دیں گے اپنی طرف سے، کتابیں بھی ہم دے دیں گے، آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کو فیس بھی 1 سال کی پوری ایک ساتھ دے دوں گا، لیکن ان کی کلاس کے دیگر بچوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کی فیس ان کے والد نہیں دے رہے بلکہ کسی اور نہیں دی۔ کہا نہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، خاموشی سے ہو جائے گا۔ ہم نے وہ فیس دے دی، بچے وہاں سے ہیئر ڈریسر کی دکان سے وہ بچے اٹھا لیے، اور وہ بچے وہاں پڑھنے لگے، اور ان کی مہینے کے پیسے بھی ہم ان کو دینے لگے۔ اب یہ انہی دنوں جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو میری ملازمت کراچی سے اسلام آباد میں ہو گئی۔
تو میں وہاں آ گیا، اور وہ پیچھے ان لوگوں نے جو فنڈنگ کر رہے تھے، خانانی صاحب اور ان کے دوست، پتہ نہیں وہ کس طریقے سے ان تک پہنچایا، کیا ہوا، بہرحال وہ مجھے تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ بچے اب کہاں ہیں، انہوں نے کیا آگے مستقبل میں۔ یہاں جب اسلام آباد میں آیا تو یہاں میری ملازمت ایک ہاسپٹل میں ہوئی، اور بڑا مشہور ہاسپٹل ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد کا، اسی میں میری ملازمت تھی، اور میں سیکٹر G11 میں ایک گھر میں ایک گلی میں رہتا تھا۔ تو وہ G11 دور دراز سیکٹر اس زمانے میں ہوتا تھا اسلام آباد کا، وہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک طرف بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے کوارٹر ٹائپ کے ہیں، اور عام طور پہ بہت ہی چھوٹے درجے کے ملازمین، پیون اور پلمبر اور الیکٹریشین ٹائپ کے بیچارے لوگ وہاں رہتے تھے جو ملازمت نہیں کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو جس اسکول میں نے داخل کروایا تو ہمارے سامنے کے چھوٹے گھروں میں سے بھی بچے اسی اسکول میں جایا کرتے تھے، مناسب فیس تھی اس کی۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑنے نکلتا، سامنے والے بچے بھی نکلتے تھے، تو وہ نکلے نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن 3 دن گزرے، کوئی بچہ وہ سامنے والے 2-3 گھروں میں سے جو بچہ جاتے تھے اسکول، وہ کوئی نہیں نکلا۔ تو میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے، بیمار ہیں کیا؟ تو میری بیگم نے بتایا کہ وہ بیمار نہیں ہے، بلکہ ان کے والدین نے اسکول سے اٹھا لیا ان کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ ابھی تک تو فیس دینے کی تھی، ابھی ذرا یہ حیثیت نہیں ہے فیس دینے کی، تو اس لیے ایک ایک بچہ انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے وہی کراچی کے بچے یاد آ گئے کہ یار یہ دیکھو ان کے والدین نے بھی اس طرح اٹھا لیا۔ لیکن بہرحال 3 بچے تھے، فیس بھی جو بنتی تھی وہ میں اس طریقے سے نہیں افورڈ کر سکتا۔ میں اس دن جب آفس گیا اپنے ہاسپٹل، تو وہاں میرے ڈاکٹر دوست تھے 2-3، ایسی ذکر نکل آیا، تو میں نے یہ قصہ سنایا ان کو، پہلے وہ کراچی والا، اور میں نے کہا قصہ تھا یہاں پہ بھی 3 بچے ہیں، میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ اسکول نہیں جا رہے۔ تو یہ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اچھا وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، ڈاکٹر شاید، وہ میری بات سن کے چلے گئے۔ دوسرے دن گیا تو صبح ہی صبح میرے آفس میں آ گئے، کہنے لگے یار یہ بچوں کی فیس کیا ہے ان کی اسکول کی؟ میں نے کہا اتنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یار یہ میں نے 1-2 ڈاکٹروں سے اور سے بھی بات کی ہے، تو 1 سال کی فیس ہم آپ کو دے دیتے ہیں اسکول کی۔ میں بڑا حیران رہ گیا، اچھا میرے ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ وہ لوگ اس طرح سوچیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے اسکول کی فیس بتائی، انہوں نے 2-3 ڈاکٹرز نے مل کے وہ پورے سال کی فیس جو ہے نا وہ مجھے لا کے دے دی کہ یہ اسکول میں جمع کرا دوں، بچوں کو بولے اسکول جائیں۔ میں وہاں گیا، بیگم نے جا کے بات کی خواتین سے اور ان کو بتایا بھی فیس آپ کے بچوں کی آ گیا، بچوں کو برائے مہربانی اسکول بھیجیں۔ وہ بھی بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ وہ تو نہیں چاہتے تھے بچے ان کے اسکول نہ جائیں۔ اسکول والوں سے میری بچی بھی جو کہ اسکول میں پڑھتی تھی، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے رعایت بھی کر دی، اور فیس یعنی جتنے مہینے کی فیس ہم لے کے گئے تھے اس سے زیادہ مہینوں پہ پھیلا دیا اس کو، اور وہ بچے اسکول جانا شروع ہو گئے۔ ہم 1-2 سال وہاں اس علاقے میں رہے، پھر ہم کراچی واپس شفٹ ہو گئے۔ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ بچوں نے پھر آگے کہاں تک پڑھا، کیا مستقبل ان کا بنا۔ 2016 میں جب میں اسلام آباد واپس آیا تو ہم پھر اس محلے میں گئے، تو وہ جو فیملیز تھیں جن کے بچوں کو ہم نے اسکول میں داخل کرایا تھا، وہ تینوں تو اس علاقے میں نہیں تھے، کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے، لیکن ایک گھر جو تھا اس کے بارے میں معلومات ہمیں ملی، جو ہمارے جاننے والے تھے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ اب فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اور ان کی ایک بچی تھی جس کی فیس سال کی ہم نے ادا کی، تو انہوں نے کہا ہاں وہ بچی بڑی اچھی پڑھائی میں تھی بھائی، وہ اس نے بڑے نمبر لیے، اب وہ میڈیکل کالج میں ہے اور ڈاکٹر بن رہی ہے۔ اچھا یہ سن کے ایسا اطمینان دل کو نصیب ہوا، خوشی ہوئی کہ معلوم ہوا کہ وہ جس بچی کو اسکول سے اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں اس کا کیا بنتا، خیر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچی جس کی اسکول کی فیس نہیں ہے آج، کل کو یہ ڈاکٹر بن جائے گی اور پاکستان کا ایک بہترین فرد بن جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے اور لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو ہمدردی کی نظر سے، ان کی مدد کی نظر سے ضرور دیکھنا چاہیے۔ خدا جانے کون سا عمل آپ کا معمولی سا ہے جو ملک و قوم کے لیے، افراد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت بہترین ہو جائے۔ جو بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ٹیلنٹ ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو بر وقت ان کو اگر کوئی سپورٹ مل جائے تو وہ اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھا کے ملک کا ایک بہترین حصہ بن جائے۔